السلام علیکم پیاری دوستو، اگر میں زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کروں تو 2 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے جس پہ ہم سب رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ خشکی والا حصہ بھی پانی میں ڈوب گیا تھا، تب ساری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ چلیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کب اور کیوں ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتی تھی، جو بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان بتوں میں سے چند بتوں کے نام وود، سود، یاؤد، یود اور نصر تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور کہا، اے لوگو، تمہیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت 7 زمینیں اوپر نیچے بنائیں اور پھر آسمان بنایا اور اس میں ایک چاند بنایا اور ایک بڑا چراغ جیسا سورج بنایا۔ وہ اللہ جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر تم مٹی اور پتھروں کی عبادت کرنے لگ گئے ہو۔ جب لوگوں نے حضرت نوح کی باتیں سنی تو بجائے اس پر عمل کرنے کے حضرت نوح کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت نوح نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام دن رات انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر چلے جاتے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 9 سال ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور صرف 40 لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے اور باقی سب لوگ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تم ان سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، آپ ایک بڑی کشتی بنائیں کیونکہ میں ان پر پانی کا عذاب بھیجوں گا، اور اس عذاب سے وہی بچے گا جو اس کشتی میں ایمان لانے کے بعد داخل ہوگا۔ تو حضرت نوح نے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ تو جب حضرت نوح سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں تو حضرت نوح نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ تم پر پانی کا عذاب بھیجے گا، اور وہ اس عذاب سے وہی بچے گا جو ایمان قبول کر کے اس کشتی میں بیٹھے گا۔ اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اگر پانی آ بھی گیا تو ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور اپنے مکانوں کی چھت پر بیٹھ جائیں گے۔ حضرت نوح نے ان سے کہا، جب وہ عذاب آئے گا تو تمہیں کوئی چیز اس سے نہیں بچا سکے گی۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن اللہ کا عذاب آنا تھا، اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، بجلیاں کڑکنے لگی اور آندھیاں چلنے لگی، چشموں سے پانی ابلنے لگا اور آسمان اور زمین سے ہر طرف پانی ہی پانی آ رہا تھا۔ حضرت نوح نے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور پرندے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں بیٹھ کے کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگی اور پوری زمین پانی سے بھر گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کئی دن تو کشتی چلتی رہی اور آخر میں جودی نامی پہاڑ کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ پہاڑ 5165 کلومیٹر بلند ہے۔ مشرقی ترکی میں اس جگہ ہے جہاں ترکی اور ارمینیا اور ایران کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش تو پہلے ہی رک گئی تھی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا پانی پی لیا، اور اس طرح زمین دوبارہ خشک ہوئی اور لوگوں کے رہنے کے قابل ہوئی۔ اور پیاری دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور جانوروں کے ساتھ جب زمین پر اترے تو یہ زمین دوبارہ آباد ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے اور عبادات صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بات اور مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچایا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید کہانیوں کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔